أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ۔ الحمد للہ. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. آپ سب کی دعائیں. کیا حال ہے؟ تو آج اللہ کی ٹھیک ہے۔ توفیق کے ساتھ ہم سیشن 26 اسٹارٹ کریں گے. سیشن کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، اللہ تعالیٰ کا ایک کی بات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 میں وہ پڑھیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے قیامت میں کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے پکڑ لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں کہ میری قوم نے. اچھا، قوم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا جو ہے نا، وہ پوری انسانیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. ٹھیک ہے، دو طرح سے ہے. ایک ہے امت اجابت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے امت دعوت. وہ لوگ جن کو دعوت گئی، ٹھیک ہے، جن سب کو دعوت گئی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ان کا پیغام جن کے لیے ہے وہ ہم سب ہیں. ٹھیک ہے، مسلمز، نان مسلمز. اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اس پیغام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ قبول کر لیا، انہیں اسلام لے آئے. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہیں وہ بھی ان کی امت ہے مگر وہ امت دعوت ہے. ٹھیک ہے، ان پر ابھی کام ہونا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا. تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اچھا، ہم نے کیسے قرآن کو چھوڑ دیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے 4 حقوق پورے نہیں کیے. کون کون سے؟ تلاوت القرآن، فہم القرآن، العمل بالقرآن، اور الدعوت الی القرآن. یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے اکثر تلاوت القرآن کر لیتے ہیں، فہم القرآن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کے جو 2 ہیں نا، العمل بالقرآن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الدعوت الی القرآن یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا جو ہے نا وہ قرآن کے حقوق میں سے چوتھا حصہ ہے. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کچھ خاص لوگ ہیں بس انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کام کریں. تو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 4 حقوق جو قرآن کے نہیں پورے کرے گا تو اس کے لیے جو قیامت میں ایک عدالت لگے گی نا، سوچئے کہ عدالت یہ بھی تو لگنی ہے کہ قرآن کے 4 حقوق کس نے پوری، کون ہے جو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ عدالت جب لگے گی تو مقدمہ چلے گا کہ قرآن کو چھوڑا گیا. ٹھیک ہے، اور شکایتی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا ہے جس پہ مقدمہ چل رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس عدالت میں اللہ تعالیٰ کس کی بات سنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیں گے یا ہماری سنیں گے؟ کس کی بات وہاں اوتھینٹک ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں کہ قرآن کو ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے یہ 4 حقوق پورے کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے نا، اس کو صرف برکت کے لیے اور اس کو صرف اپنے پڑھ کے ثواب کے لیے اور اس کو پڑھ کے اپنے اس پہ بخشنے کے لیے نہ رکھیں. ٹھیک ہے، وہ تو اس کی ساری چیزیں ویسے ہی مل جائیں گی. تو اس کے اصل وہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. جب سمجھیں گے تو پھر اس پہ عمل کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے.
ٹھیک ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر ایک مقناطیسی طاقت رکھتی ہے. اگر آپ اس کو صاف دل سے اور اس صاف نیت سے بیٹھیں گے نا تو یہ اور آپ کے دل میں ایک جو میگنیٹ ہے یہ اللہ نے قدرتی طور پہ رکھا ہے. یہ آپ اس کی طرف آپ اگر نیت صاف سے بیٹھیں گے نا تو یہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. یہ آپ کو ایک ایسی اس سے کھینچے گا کہ آپ رک نہیں سکیں گے. تو کوشش کیجئے کہ وہ اس میں وہ جو رکاوٹ آتی ہے نا وہ ہماری ریزسٹنس ہوتی ہے کیونکہ ہم دنیا کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اب زندگیاں ہماری ہیں نا وہ میکسیمم آپ دیکھ لیں کہ آج کل تو کتنی وہ رہ گئی ہے, لائف کی اوتھینٹسٹی کتنی رہ گئی ہے کہ کتنے سال کی عمر ایک انسان کی ہے. اب تو بالکل ہی بہت ہی ینگ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں نا. تو اب جب ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے, کل کروں گی, جب کل کا بھروسہ ہی نہیں ہے تو ہم کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جبکہ ہم سے تو قیامت میں قرآن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. ہم تو اس کی تیاری ہی نہیں کر رہے, ہم تو سوچ ہی نہیں رہے, ہم تو دنیا ہی سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہماری ساری محنتیں مشقتیں صرف دنیا کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اس کے متعلق پوچھ بھی نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے دنیا کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کیوں اس دنیا کو نکالنے میں اپنی ساری محنتیں, اپنا سارا مال, اپنی ساری سوچیں اور ساری فکریں ادھر ہی لگا رہے ہیں؟ جس بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کوشش کر ہی نہیں رہے. تو ہم سے بڑا بیوقوف تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس پیپر میں جو مجھے سلیبس دیا ہے میں اس کو چھوڑ کے باقی ساری تیاری کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ میرا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا, میں فلائنگ کلر سے پاس ہو جاؤں گی. جبکہ اگر آپ دنیاوی اس میں دیکھیے کہ اگر ایک سوال بھی ہمارا سلیبس سے ہٹ کر آ جاتا ہے تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں انتظامیہ کہ اس سوال کو بدلا جائے یا آپ کو اس کے ایڈیشنل مارکس دے دیے جائیں کیونکہ ان سے غلطی سے سلیبس سے باہر آ گیا اور آپ تو سلیبس کی تیاری کر کے گئے تھے. تو پھر آخرت میں ہم بغیر سلیبس کے کیوں مطلب سلیبس تو ہمارے پاس آیا ہوا ہے, نہ صرف سلیبس آیا ہوا ہے, امتحانی پرچہ بھی آیا ہوا ہے. ہم کس کام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ ہم کون سی اس کے لیے, جبکہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے. ہم کیوں قرآن کو صرف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے, ہم کیوں اس کی تعلیم کو عام نہیں کر رہے, ہم کیوں اپنے بچوں کو اس سے محروم کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری دنیاوی تعلیم دینے کے بعد پھر بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں. کس دنیا میں کامیاب ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ میاں پوچھ بھی نہیں رہے کہ تم کون سی تعلیم حاصل کر کے آئے ہو, تم کون سی ڈگری لے کر آئے ہو. اچھا ڈاکٹرز ادھر ہو جائیں, انجینئرز ادھر ہو جائیں, وہاں تو اس چیز کی کوئی حیثیت اور وہی نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں کے 16 سال بلکہ اس سے بھی کتنے سال ہم دنیا کو ہی لگا دیتے ہیں اور دین میں ہم صفر پہ کھڑے ہوئے. احکامات بھی اگر ہم سے پورے پوچھے جائیں تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دن میں سوچیں کہ جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس کے لیے آج میں نے کیا کیا. یہ ذمہ داری ہم پر, آپ پر, مجھ پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ جو چند لوگ ہیں یہ علماء کرام ہیں اور یہ ساری ہیں, انہی کو حاصل کرنا, انہی کو پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی سے سوال کریں گے. بس ہم نے تو سکون سے بیٹھنا ہے, ہمیں تو بس اب دنیا ہی بنانی ہے کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری عدالت کچھ الگ لگائیں گے. ہاں آپ کیا پڑھ کر آئی ہیں دنیا میں, وہ دنیا حاصل کیجئے, وہ آپ کی معیشت کے لیے ضروری ہے, معیشت کے لیے ضروری ہے. آپ کو اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا مگر وہ فرض نہیں کی گئی. یہ آپ اس سے اسی لیے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اس کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں جس کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خلاف ہوں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے ان 4 حقوق کو پورا کریں اور ایٹ لیسٹ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے نا, کوشش کریں. ہمارا بچہ اگر قرآن کی طرف نہیں آتا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ اسکول نہیں جا رہا تو ہمیں بہت فکر ہے.
اگر وہ اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا تو ہمیں بہت فکر ہے، مگر اگر وہ دین کی تعلیم کا اس کو کچھ نہیں ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان والدین میں سے بنائے جن کے لیے ان کی اولادوں کی آخرت ان کی دنیا سے بڑھ کر ہو جائے. دنیا تو مل ہی جائے گی، اور اگر نہ بھی ملی تو کچھ کم کھا لے گا، کچھ کم پہن لے گا. کون سی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کے نبی کی کو دنیا کے خزانے کا اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے منع کر دیا. تو اگر اس کا امتی، ان کے امتی، یہ تو سنت سے ہے نا، اگر تھوڑے سے حال میں رہ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اگر وہ کسی چھوٹی گاڑی پہ سفر کر لے گا؟ کیا ہو جائے گا کہ اگر اس کا بنگلہ چھوٹا ہوا، اس کا گھر کیا ہوا، بنگلے کے بجائے فلیٹ میں رہ لے گا؟ ڈزنٹ میٹر. میٹر کیا کر رہا ہے؟ میٹر یہ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو چھوڑنے کی شکایت کر رہے ہیں. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری اولادوں کو اس کٹہرے سے بچا لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی فکریں دنیا کو حاصل کرنے سے زیادہ آخرت کی ہو جائیں. اور یہ صرف دعا سے ہوگا اور کوشش سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتا ہے. کوشش کیجئے کہ اپنی جو فکریں ہیں نا، اس کا پیراگرام شفٹ کر لیجئے. اگر اسکول میں مارکس کبھی کم آ جائیں تو کوشش کریے، ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. ہاں اگر نماز ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا ناراضگی، نہیں بیٹا میں آج تم سے بات نہیں کری، آج تم نے نماز نہیں پڑھی. آپ کی ناراضگی اس کو بتاتی ہے. کتنا ہم چلاتے ہیں نا، ایگزام کا رزلٹ خراب ہوا ہے تو ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں، بچہ ڈرتا ہے. مگر بچہ کبھی نماز چھوڑنے سے وہ تو ڈر نہیں اس کو لگتا کہ میری ماں ناراض ہو جائے گی یا میرے باپ مجھے ڈانٹے گا کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے وہ ڈانٹ تو نہیں پڑنے والی جو مجھے پیپرز میں یا ایگزامز کے رزلٹ اچھا نہ آنے پہ. کیونکہ ہم اپنے عمل سے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا، وہی اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پھر. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اور ہم اپنے اولادوں کو اس کٹہرے میں جانے سے بچائیں، اور اہمیت جانیں قرآن کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور کوشش کریں اور دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور موقع دے گا، اور ہم سے تو صرف کوشش کا ہی سوال ہے. جی، تو آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نئی علامت پڑھنے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے، دیکھیے کہ قالو ہم نے ابھی تک پڑھا کہ ہم ترجمہ کرتے تھے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا. قالا اس نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا. یہ 3 ترجمے آج ہم کریں گے اس کے. یعنی کہ قالو کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں، یا وہ کہیں گے. یہ کیسے ہوا بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قالو کے 3 ترجمے کیے جائیں جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. معذرت. جی، تو یہ اس طرح ہوگا کہ اگر آیت میں اذا آ جائے تو معنی ہوں گے کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کریں گے اگر آیت میں اذا آ جائے، ٹھیک ہے. اگر اذا آ جائے اور دنیا کی بات ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اذا قالو یعنی کہ وہ کہتے ہیں. اور اگر آخرت کی بات ہو رہی ہوگی تو ہم فیوچر ٹینس میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے فیوچر میں؟ وہ کہیں گے. یعنی اگر آپ کو آیت کے شروع میں اذا جب نظر آئے گا تو اس آیت کے سارے پاسٹ ٹینس یا تو پریزنٹ میں چینج ہو جائیں گے یا پھر فیوچر میں چینج ہو جائیں گے. پریزنٹ میں چینج ہونے کی یہ ریزن ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت میں کیا بات بیان کی جائے. آیا کہ وہ دنیا کے متعلق بات کی جا رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں، پریزنٹ میں کریں گے. اور اگر آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر ہم فیوچر ٹینس میں کریں گے. یہ انشاءاللہ ہم جب آیات کریں گے تو آپ کو خود اس کو واضح ہو جائے گا. ابھی اگر یہ آپ دیکھیں یاد ہے یا بھول گئے، اگر ہم ان الفاظ کا ترجمہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں نا یہ الفاظ ہم. جی سسٹر عارفہ آپ پڑھیے گا ذرا، جیسے جی آپ السلام علیکم. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جا وہ آیا، جا اکا وہ آیا تیرے پاس، جا اتہم وہ آیا نہیں وہ آئی ان کے پاس. جی قریہ قریہ
پڑھایا گیا جی وہ پڑھا پڑھایا گیا. گیا جی بالکل. پڑھا گیا. فعلو انہوں نے کیا. جی قمتم قمتم تم اٹھے. جی تم اٹھے نہیں ہے تم اٹھو. جی امر قمتم تم اٹھو. ہم، تلی کیا ہے یہ؟ تلیت. تلیت جی جی تلیت تلیت پڑھائی گئی. ہاں تلاوت کی گئی. ٹھیک ہے نا. 1 2 تلاوت 3 کی فارمولا ہے. صحیح ہے. جی تلیت. قال اس نے کہا. قالو انہوں نے کہا. قیلا کہا گیا. نہیں قیلا کہا گیا ہے تو نہیں ہوگا. بالکل صحیح. کیلا کہا قیلا گیا. اچھا کہا گیا ہوگا کیونکہ یا کے ساتھ وہ لگے گا پیش جی تو جی نہیں آئے یہ گی. کوئلہ ہوتا نا اگر 1 2 3 فارمولا ہوتا مگر ہم نے کہا تھا کہ جی ایکسیپشنز لیکن بھی وہ نہیں ہوتی ہیں. لگے گی جی بالکل. پیش تو نہیں لگے گی. جی لقو ملو. جی نودیا نودیا پکارا گیا. جی بالکل. اصابتہم اصابتہم پہنچی نہیں جی بالکل اس پہنچی کو انہیں. پہنچی انہیں. اچھا اصابتہم پہنچی انہیں. قضیتم قضیتم کیا تم نے. ہاں ادا کیا تم سب نے. جی جی ٹھیک. قضیتم. نسیتا نسیتا بھلایا تو نے. ہاں تو بھولا. ٹھیک ہے تو بھولا. جی ماشاء اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. بہت اچھی علامات یاد ہیں آپ کو. اس میں پریزنٹ اس میں پاسٹ ٹینس بھی ہے اس میں امر بھی ہے اس میں 1 2 3 فارمولا بھی ہے. جی اس کو 1 2 بار اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر آگے چلیں. جویریہ شیخ آپ پڑھیے گا. فہمیدہ فائز آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء وہ آیا. جاء کا وہ آیا تیرے پاس. جاءت ہم وہ آیا ان سب کے پاس. وہ آئی. کوریا ٹھیک ہے جاءت ہے نا. جی جاءت ہم وہ آئی ان سب کے پاس. کوریا پڑھا گیا. فعالو انہوں نے کیا. تم وہ سب اٹھے. اٹھو. تولیہ یہ جو ہے نا اس میں ہے نا اٹھو. امر. جی تم اٹھو. تولیت تلاوت کی گئی. قالا کہا. قالو انہوں نے کہا. کیلا کہا گیا. تم اٹھے ہے. یہ صحیح ہے. یہ تم اٹھے دیکھیں نا. یہ چیز آپ یہ دیکھیں کم اٹھے کیوں ہے کیونکہ تو تناتم جب لگتا ہے تو وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے نا. جی ہے نا. تو یہ امر نہیں ہو سکتا. امر جو ہوتا ہے وہ جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو پاسٹ ٹینس ہے. جب پاسٹ ٹینس کی بہت بڑی مثال ہے تو تناتم. جب یہ لگا ہے تو وہ لازمی فعل ماضی ہے. تو معذرت یہ جو ہے نا فعل امر نہیں ہے یہ ماضی ہے. تم اٹھے. تم اٹھے. تولیت پڑھی گئی. تلاوت کی گئی. قالا کہا. قالو انہوں نے کہا. کیلا کالا اس نے کہا. قالا اس نے کہا. قالو انہوں نے کہا. قیلا کہا گیا. لکو وہ ملے. نودیا پکارا گیا. اصابت ہم پہنچی ان سب کے پاس. کدئی تم نے ادا کیا. نسی تو بھولا. تو بولا. ٹھیک. جزاک اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. جی اب ان پاسٹ ٹینس کے ساتھ اور ان 1 2 3 کے ساتھ جب ہم اذا لگا دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے ترجمہ. کیا تو حال یا مستقبل. جیسے اذا جا جب وہ آ جائے. ٹھیک ہے. اذا جاءک جب وہ آ جائے تیرے پاس. ٹھیک ہے. اذا جاءتہم جب وہ آئی
یا آئی تیرے پاس، ٹھیک ہے، آ جائے تیرے پاس، جب وہ آ جائے تیرے پاس. اب یہاں آئی جو ہے نا وہ علامتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ آ جائے تیرے پاس. اذا قریا جب پڑھی جائے. فعلو جب وہ کرتے ہیں، حالانکہ فعلو ہے انہوں نے کیا، مگر اذا کی وجہ سے، کیونکہ اذا لگ رہا ہے اس کے آگے، تو جب وہ کرتے ہیں. اذا قومو جب تم اٹھو. اذا تلیت جب پڑھی جائے. اچھا، قالا کے اور قالو کے ساتھ جو ہے نا ڈائریکٹ اذا نہیں آئے گا. تو آیت کے شروع میں بھی آیا نا، تو اس کے بعد اگر آیت میں آپ کو قالا نظر آتا ہے تو آپ نے وہی ترجمہ کرنا ہے پریزنٹ یا فیوچر کا، آیت کو دیکھتے ہوئے کہ قیامت کا ذکر ہے یا دنیا کا. تو اذا آیت میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے کہ وہ کہتا ہے یا کہے گا. قالو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے. اذا قیلا جب کہا جاتا ہے. اذا لقو جب وہ ملتے ہیں. اذا نودیا جب پکارا جائے، ٹھیک ہے. اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں، ٹھیک ہے، جب پہنچتی ہے انہیں. اذا قضیتم جب تم ادا کرو، ٹھیک ہے. اذا نسیتو جب تو بھول جائے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پاسٹ ٹینس اور یہ سارے فیوچر یا پریزنٹ میں چلے گئے اذا کی وجہ سے. نیچے معنی لکھے ہوئے بھی ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، مگر آپ نے خود الفاظ کو پڑھ کر اسی طریقے سے ترجمہ کرنا ہے. سسٹر سسٹر خالدہ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. اذا جاء جب آ جائے، جب وہ آ جائے. اذا جاءک جب وہ آ جائے تیرے پاس. اذا جاءتہم جب وہ آئے جب وہ آئے ان کے پاس. اذا قریا جب پڑھی گئی. پڑھی جائے، فقالو پڑھی گئی جو ہے پڑھی نا وہ جائے. پاسٹ ٹینس ہو گیا، پڑھی یہ جائے. 1 2 3 کا فارمولا لگ رہا ہے نا اس پہ تو. نہیں، وہ 1 2 3 پڑھی گئی تو جب ہے جب صرف قریا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، مگر جب اذا لگ گیا نا، اب ہم سب میں اذا لگا رہے ہیں، تو اذا کی وجہ سے ہم اس کا معنی پاسٹ ٹینس صرف پریزنٹ یا فیوچر میں کر دیں گے، حال یا مستقبل میں کریں گے. تو جب پڑھی جائے، ٹھیک ہے، جب تلاوت کی جائے یا پڑھی جائے، سوری، قریا پڑھی جائے اور تلیہ تلاوت کی جائے. اذا قریا جب پڑھی جائے. فقالو اذا فقالو جب عمل کیا جائے یا وہ عمل کرتے ہیں، جی جی، جب وہ کرتے ہیں. کرتے ہیں. اذا قمتم جب تم اٹھو. اذا تلیت جب پڑھی جائے. اذا قالا لگاؤ سے کال اس کے ساتھ. اذا ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا، مگر ہم اسی طرح کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھ لیں جیسے قالا وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا کہے گا. قالا وہ کہتا ہے. قالو وہ کہتے ہیں. قیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے. لقو ملو ملتے ہیں. ملتے ہیں. نودیا اذا نودیا جب پکارا جائے. اصابتہم جب پہنچتی ہے. اذا قضیتم جب ادا کرو تم. اذا نسیتا جب تم بھول جاؤ یا بھول جائے، جب بھولی جائے. جی ہو گیا. جب تو بھول جائے، ٹھیک ہے، نسی تا ہے نا، ٹھیک ہے، نسی تو مطلب بھولنا اور تا لگا ہوا ہے، جب تو بھول جائے، ٹھیک ہے. جب سسٹر محب آپ پڑھیے گا اسی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء جب آ جائے. اذا جاءک جب تو آ جائے، میں جب آ جائے تیرے پاس. اذا جاءتہم جب آ جائے ان کے پاس. اذا قریا جب پڑھا جائے. جی بالکل، جب پڑھا جائے. اذا فعلوا جب تم عمل کرو. جب وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ فعلو کرتے انہوں نے فعل کیا ہوتا ہے نا. ہاں، جی. اذا قمتم جب تم اٹھو. تم اٹھو. اذا تلیت
जब तुलियत जब जाए जब तुलियत मतलब तिलावत की, तिलावत है से निकला है, तो जब तिलावत की जाए, देखिए जब तिलावत की तलावत गई, की जाए, ठीक है, जी तिलावत की गई, मगर जब हम उसको प्रेजेंट में करेंगे तो जब, या फ्यूचर में करेंगे जब तिलावत की जाती है या की जाए, बदल गया ना टेंस इज़ा की वजह से। तिलावत की जाए। कौला जब कहा, कहता कौल है, जब कहा कहता है, हाँ, जब वो कहता कहता है या कहेगा, ठीक है। है। कौलू इज़ा कौलू जब कहते हैं, हम्म, इज़ा कीला जब कहा जाता है, हम्म, इज़ा लकू जब वो मिलते हैं, इज़ा नूदिया जब वो पुकारा जाए, जी। इज़ा असाबतहुम जब पहुंची उन्हें, पहुंच, पहुंची तो पास्ट टेंस हो गया, पहुंच फिर क्या होगा, पहुंचती है, पहुंचती है, ठीक है ना। जब पहुंचती है उन्हें, हम्म, इज़ा क़ज़यतुम जब अदा करो तुम, हम्म, इज़ा नसीता जब तू भूला या जब तू भूले, भूल जाए या भूले, ठीक है, भूल जाए, सही। जैसे कुम तुम है ना, तुम उठे, तो इजा के बाद क्या हो गया, जब तुम उठो, तुम उठे पास्ट टेंस, जब पास्ट तुम है। उठो, ठीक है, जब, या तुम जब तुम उठते हो, ठीक है, तो ये इस तरह के मायनों में आएगा। इंशाल्लाह ये हम आयात पढ़ेंगे ना तो ये आपको और वाजे हो जाएगा। इतना बहुत आसान सबक है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आफरीन, आप पढ़िए। जी बिस्मिल्लाह। इज़ा जब जब आ जाए, जब वो आया, इज़ा जा जब वो आया, इज़ा देखिए जा जब वो आका आया कैसे है, देखिए मायने नीचे लिखे हुए भी हैं, जब वो आ जब जाए। आ जाए। हाँ, आ जाए तो पूरा नहीं है ना, वो भी तो लगाएंगे ना, दो जबर का है, तो ये कुछ आपको हेल्प दी है इसमें नीचे, जब वो आ जाए, ठीक है। ओके ओके। इज़ा जब वो आ जाए, इज़ा जा आका जब वो आ जाए तेरे पास, जाअत हुम इज़ा जब वो आई उनके पास, जब वो इज़ा आई तो कुरी। पास्ट टेंस हो गया, जब वो आ जाए, अच्छा हाँ, जब वो आ जाए, जब वो आ जाए उनके पास, इज़ा कुरिआ जब पढ़ा जाए, फ़अलू जब करना ना, जब कर दिया जाए। नहीं नहीं, जब अ, वो करते हैं, ठीक है, फालू मतलब है उन्होंने किया, ठीक है, वो हाँ हाँ करते हैं, उन्होंने किया, पास्ट टेंस है ना, वाव अलिफ लग गया फाला के साथ, फाला मतलब उसने किया, फालू उन्होंने किया, ठीक है। और जब इजा ओके लग गया तो जब वो करते हैं, ठीक है, या करेंगे, दोनों चीजें। जी। जब वो करते हैं, फ़अलू जब वो करते हैं, इज़ा कुमतुम जब तुम जब तुम उठो, इज़ा तुलियत अ, अ, जब तुलियत क्या था सिस्टर? 1 2 3 है ना, पढ़ी गई, ठीक है। हाँ इज़ा, ठीक है। जब जब पढ़ी जाए, इज़ा तुलियत जब पढ़ी जाए, क़ालहा जब उसने कहा, क़ौलू जब वो कहा उन्होंने नहीं, कहा। नहीं कहा नहीं सिस्टर, पास्ट कहता है। कहता है, नीचे लिखा हुआ है, कहता ओके है, कहते हैं, ठीक है, या ठीक कहेंगे, ठीक है, दोनों चीजें। है। जी। कौला जब वो कहते हैं, कालू जब वो कहते हैं या कहेंगे, कीला जब जब कहा जाता है, लकू जब वो मिलते हैं, नूदिया मीन्स व्हाट? पुकारना, आवाज देना, ठीक हाँ है। ओके। जब वो नूदिया जब वो पुकारते हैं, नहीं नहीं, जब पुकारा असौब जाए, नूदिया पुकारी गई, ठीक है, आवाज दी गई, ठीक है, तो हाँ जब पुकारा जाए,
یہ پریزنٹ میں ہے. اچھا. نودیا جب پکارا جائے، اصابتہم جب جب پہ- انہیں پہنچتی اچھا ہے نا. اچھا اصابتہم جب انہیں پہنچتی ہے، قدئی تم جب تم ادا کرو، نسیتا جب تو بھول جائے. جی ٹھیک، جب تو بھول جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. جی سسٹر پروین، اب آدھی آپ پڑھیے گا اور آدھی سسٹر شمیم پڑھیں گی، اور ایک سوال کا جواب دیجئے جی کہ آپ یہ پریزنٹ اور فیوچر میں کب کریں گی، پاسٹ ٹینس کا جو ہے ترجمہ. جی، جب دنیا کی بات ہوگی تو ہم پریزنٹ کا کریں گے، اور جب آخرت کی بات ہوگی تو ہم فیوچر کا کریں گے. صحیح، ماشاءاللہ. یہ آپ نا یہاں تلیت تک پڑھیے گا، اس کے بعد پھر ہم آیات سٹارٹ کریں گے نا، اس کے بعد یہ بقیہ اس کی سسٹر شمیم پڑھے گی. جی. اذا جاء، یہاں سے پڑھوں میں؟ جی جی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء جب وہ آ جائے، اذا جاء کا جب وہ آئے تیرے پاس، اذا جاءتہم جب وہ آئی تیرے پاس، آ جائے، آ جائے، ہاں آئی. جب وہ ہاں، آ past جائے ان کے پاس، tense. اس قریہ جب وہ جاریہ. آ جائے. جی. اذا قریہ جب وہ پڑھی جائے، اذا فعالو جب وہ پڑھے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں نا فعال عمل. اذا قلتم جب تم اٹھو، اذا تلیت جب وہ پڑھے جائے، تلاوت کی جائے. جب پڑھی جائے یا تلاوت کی جائے. پڑھی جائے. ٹھیک. جب آگے وہ پڑھیں شمیم جی جی. یا آگے میں پڑھوں؟ نہیں، سسٹر شمیم پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قال جب وہ کہتے ہیں، قالو جب وہ کہتا ہے، قالو جب وہ کہتے ہیں، قیلا جب ان سے کہا جاتا ہے، جی. لکم جب وہ ملتے ہیں، نودیا جب پکارا جائے، اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں، قضیتم جب تم ادا کرو، نسیتا جب تو بھول جائے. صحیح، ماشاء اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. جی، تو اب ہم اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاسٹ ٹینس کا ترجمہ اذا کی وجہ سے پریزنٹ اور فیوچر میں ہو رہا ہے. اذا کی وجہ سے آنے والا آیت پہ ہر پاسٹ ٹینس کچھ حد تک آپ دیکھ کر اس کو سمجھ کر پریزنٹ یا فیوچر میں کریں گی. پریزنٹ میں اس وقت کریں گی جب دنیا کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے، اور کیا کس طرح آئے گا ترجمہ، معنی اس طرح بدلیں گے کہ تا تی تے یا گا گی گے کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، اس طرح. تو اب انشاءاللہ تعالی کون سی سسٹر سے سٹارٹ کریں؟ سسٹر رضوانہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر رضوانہ آپ سے 1 سے 3 تک پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اسی کی طرف رجوع لوٹنے والے ہیں. صحیح، ماشاء وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ.
وَإِذَا اور جب وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب آپ دیکھتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخوضون جو عیب جوئی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں فی آیاتنا فارض عنہم ہماری نشانیوں میں پس اراز کیجئے ان سے. صحیح ماشاءاللہ. ہاں، تیسرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا ان کو نہیں لا تفسدوا فی الارض نہیں فساد کرو تم فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک بس نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جی. چوتھا ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے آمنوا قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب علیحدگی میں ملتے ہیں شیاطینہم ان کے شیطانوں سے قالوا انا معکم تو کہتے ہیں کہ بے شک معکم انما نحن مستہزئون بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون انما بس نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. اور پڑھے سسٹر. جی پڑھ لیں. جی. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم نہیں تم پر کوئی گناہ ان تبتغوا تم تلاش کرو ان فضلا مطلب من کے رب ان کے جی ان جو ہے نا کے ان. ہاں ان کا مطلب جی کہ تم تلاش کرو کہ تم تلاش کرو فضل کو تمہارے رب کی. ہاں فضلا من ربکم فضل تمہارے رب کی طرف سے. فضل تمہاری رب کی طرف سے. اور چھٹا ہے فَإِذَا قَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فَإِذَا پس جب تم لوٹتے ہو من عرفات سے پس یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس. جی ٹھیک. ماشاء اللہ اللہم زد وزد. بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھہر کے رک کے ایک ایک علامت کو دیکھ کر بہت اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے اور اسی طرح علامات آپ ریوائز کرتی رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آسانیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم زیادہ چیزیں سیکھ رہے ہیں اور پچھلی چیزیں ریوائز کرنی پڑیں گی آپ کو. ٹھیک ہے نا, تاکہ اسی طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھے. جی سسٹر انیلا اعجاز. جی میں شروع سے ہی پڑھوں نا. جی جی. الذین اذا اصابتہم مصیبت جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُصُّونَ
اور جب وہ لوگوں کو عیب جوئی کرتے دیکھتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فاعرض عنہم پس وہ اس سے اعراض برتے ہیں وَإِذَا قِيلَ اور جب انہیں اعراض اعراض کرتے ہیں اعراض کیجئے حکم ہے نا، اچھا یہ فعل فاعرض امر ہے نا، دیکھیں دوسرے پہ جزم آخری پہ جزم، تو بس اعراض کیجئے ان سے جو عیب جوئی کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا یا کسی حکم کا یا کسی نشانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے. ٹھیک ہے، ان سے یہ ہمارے لیے بھی اس میں حکم ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اس کا نشانیوں کا یا آیات کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے نا باتوں باتوں میں بہت، تو یہ اس سے اعراض کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جائے اور جب وہ کہتے ہیں لہم لا تفسدوا مت فساد کرو فی الارض زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ قیلا جو ہے نا 1 2 3 فارمولا ہے، کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہا گیا. ٹھیک ہے، اور اذا کی وجہ سے جب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے زمین میں فساد مت کرو قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے یا علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف قالوا تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون انما نحن بے شک ہم مذاق کرتے ہیں لیسا مذاق کرنے والوں میں سے. لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تتبعوا کے تلاش کرو فضلاً فضل کو من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات اور جب وہ عرفات سے لوٹتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس اللہ کا ذکر کرتے ہیں عند المسجد الحرام عند المشعر الحرام مسجد حرام کے پاس. کرتے ہیں فَاذْكُرُوا کا تو آپ نے کہا عرفات میں سے جب لوٹتے ہیں تو فَاذْكُرُوا کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ فَاذْكُرُوا بس ذکر کرو اللہ کا عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس. جی ٹھیک، ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. دیکھیں جب فعل امر ہوگا نا تو آپ کو دوسرے پر اور آخری پر جزم واضح نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ واحد ہے، اور اگر واحد نہیں ہے تو پھر آخر میں واو الف لگا ہوا ہوگا تو وہ فعل امر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ، تو وہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے وہ ابھی آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلے گا. اچھا، مشعر الحرام جو ہے نا وہ ہم اردو میں بھی اس کو مشعر الحرام ہی کہتے ہیں کہ مزدلفہ مکے سے مشرق کی جانب وہ وادی ہے جہاں حجاج قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو منا اور عرفات کے درمیان واقع ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کچھ ایسا ورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو مشعر الحرام ہی بولیں گے اردو میں بھی. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ایک جگہ کا نام ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں مکہ معظمہ میں حج کے زمانے میں قربانی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جگہ ہے. جی اب کون سی سسٹر پڑھیں گی؟ ارشیا فاطمہ. سسٹر مظہر توفیق آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
الذین جو لوگ اذا جب جن پہنچتی ہے مصیبت ہم قالوا تو کہتے ہیں انا ہم للہ انہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پہنچتی ہے وہ ان لوگوں کے، مصیبت ہاں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں، ٹھیک ہے، انہیں مصیبت قالوا تو کہتے ہیں بے شک اللہ انا للہ بے شک اللہ و انا بے شک اللہ کی طرف سے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہے وہ انا اور بے شک ہم ہم الیہ راجعون انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف، ٹھیک ہے، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ آیاتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذَا اور جب رأیتا دیکھتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخوضون عیب جوئی کرتے ہیں فی آیاتنا فی آیات میں آیات اللہ کی نشانیوں میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اعراض کرتے ہیں، اعراض کیجئے، اعراض کیجئے اعراض کیجیے ان سے، ان سے اعراض کیجیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا اور جب قیلا کہا لہم ان سے لا تفسدوا نہیں فساد کرو فی الارض زمین میں قالوا تو کہتے ہیں انما بے شک ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ وَإِذَا اور جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو علیحدگی میں ہوتے ہیں الی شیاطین کی طرف علیحدگی میں ملتے ہیں، علیحدگی میں ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے قالوا تو کہتے ہیں انا بے شک معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہے انما نحن بے شک مستہزئون ہم مذاق اڑاتے ہیں، جی، مذاق کرتے ہیں ان کا۔ لیس علیکم مستہزئون جناح مذاق اڑانے والے ہیں، ٹھیک ہے، مذاق اڑانے والے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم لیسا نہیں لیسا نہیں نہیں علیکم جناح کوئی گناہ علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان بے شک تو تلاش کرو یہ اننا نہیں ہے، یہ اننا نہیں، یہ ان ہے، ان مطلب کہ ان اس میں ان کوئی کے گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو وہ فضل اللہ کا من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام فَإِذَا اور پس جب افاظتم تم لوٹو من عرفات سے جب تم لوٹتے ہو، ٹھیک ہے، جب تم لوٹتے ہو عرفات سے عرفات فاذکروا سے، اللہ جی عرفات سے فاذکروا اللہ بس ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام عند مشعر الحرام کے قریب۔ پاس، جی ٹھیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر شاہانہ فیضان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وَاذْكُرُوهُ
اور ذکر کرو اس کا کما جیسا کہ ہداکم ہدایت دی ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، اس نے ہدایت دی تمہیں وَإِن کنتم اور اگر تم ہو من قبلی ہی اس سے پہلے لمن ظالم اور تھے تم اس سے پہلے تو تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے. جی. والذین اور وہ لوگ جب اذا فعلوا جب عمل کرتے ہیں فاحشتن جب کرتے کوئی ہیں برا کوئی، فعلو مطلب عمل کرنا نہیں، کرنا، جب کرتے ہیں کوئی فحاشی، فاحشتن کوئی فحاشی یا کوئی غلط کام، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی فحاشی او ظلموا یا کوئی برا کام یا ظلم، یا ظلم انفسہم ان کی جانوں پر اپنی ذکر نفسوں پر. اپنے نفسوں ان کے نفسوں پر ذکر اللہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. جی بالکل، اس کا مطلب یہ کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا ظلم ہو جاتا ہے اپنے نفس پر تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم سے غلط کام ہو گئی، اس طرح کا اس کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا پس جب تم ادا کرتے ہو مناسککم حج کے ارکان فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو. فَإِذَا اور جب قیلا دیکھیں لہم جب تم کرتے ہو نہیں آئے گا، جب تم کر لو، ٹھیک ہے. مناسککم تمہارے مناسک حج تو پس یاد کرو اللہ کو، ٹھیک ہے. جب تم کر لو تو یہ آپ نے بھی بتایا ایزا کے ساتھ تو تا یا مطلب وہ کریں گے نا. ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں نا فیوچر میں اس کو کیسے کریں گے. اچھا فیوچر میں بھی بات تو اس کی آخرت کی آپ نے کہا تھا کہ فیوچر میں جب لگائیں گے. ہاں تو یہ ایک عمل ایسا ہے نا کہ ہم ایسا اس بات کو کر رہے ہیں جو ہم مطلب آخرت میں تو کر رہے ہیں، مگر جب آپ حج کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کبھی حج کریں گے وہ بھی تو فیوچر بن گیا نا، چاہے دنیا کی بات میں ہی ہو. اچھا مطلب دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے فیوچر. اگر کوئی ایسا عمل ہے جو فیوچر میں آپ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم پس جب تم کر لو مناسککم حج کے ارکان ادا فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو. وَإِذَا اور جب قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ وَإِذَا اور جب قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے تعالو کا کیا بنے گا. جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا الی ما انزلا یعنی کہ آ جاؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، ٹھیک ہے. تعالو جو نازل کیا اللہ نے، آ جاؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، آ جاؤ الا اس کی طرف ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ وہ اور اللہ اور رسول کی طرف، رسول کی طرف سے. اچھا اور اس کے رسول کی طرف رائت المنافقین تو وہ دیکھتے ہیں منافقین کی طرف. جی جی یسدون تو وہ دیکھتے ہیں منافقین کو، تو آپ نہیں تو وہ نہیں آئے گا. دیکھیں یہ ہے نا رأیتا، تو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو، جب یعنی کہ آپ پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں ان لوگوں کو کہ آ جاؤ اس کی طرف، ٹھیک ہے. کس کی طرف آ جاؤ؟
جو نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن کی طرف، ٹھیک ہے، اور رسول کی طرف. تو وہ پھر ان کو دیکھتے ہیں منافقین کو، کیا کرتے ہیں وہ منافقین؟ یسدونا وہ منہ پھیرتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودا ہاں آپ سے، سدودا سختی سے. سختی سے. جی، یہ منافقین کے بارے میں جب انہیں دعوت دی جاتی ہے نا تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وَإِذَا اور جب قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. وَإِذَا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آ جاؤ جو نازل کیا گیا ہے اللہ نے، جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف. جی بالکل، قالو کہتے ہیں، حسبنا وہ کہتے کافی ہیں ہے نا، ہمارا، وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے ماں جو وجدنا پایا ہے ہم نے، علیہ اپنے علیہ آبانا اپنے آبا و اجداد سے. یہاں پہ دیکھیں کافی ہے جس پر ہم نے پایا، ٹھیک ہے، جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو، یخوضون جو عیب جوئی کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات سے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس اعراض کیجئے ان سے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک. تو آپ نے دیکھا کہ اذا کی وجہ سے رائیتا تو دیکھتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس سے بات ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو کہا آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح سارے پاسٹ ٹینس آپ کے سوائے انزلہ کے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو ابھی نازل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا جو نازل کیا اللہ نے، ٹھیک ہے، یا جو نازل کرے گا اللہ، کوئی چیز جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں. تو یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جو چیز ہے آلریڈی اس کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے. تو اس انزلہ جو ہے ہم نے وہ پاسٹ ٹینس میں نہیں کیا، اور آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ آپ کو لگا بھی نہیں کہ آپ کو اس کو چینج کرنا ہے، کیونکہ مفہوم میں بھی آپ نے جو نازل کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے جو نازل کیا اللہ نے اس کی طرف اور رسول کی طرف. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اپنا ذہن بھی اپنی اردو میں ترجمہ سلیس بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوگا. سسٹر ام موہب آپ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور ذکر کرو اس کا کما یا جیسا یاد کرو اسے جیسے کرو اسے جیسے ہداکم ہدایت کی تمہیں. وَإِن اور اگر تم ہو من قبل ہی اس سے قبل لمن الضالین ظالین میں سے. ہاں، اس سے پہلے البتہ ظالمین میں سے. والذین اور وہ لوگ اذا جب فعلو جو کرتے ہیں فاحش جب وہ کریں یا کرتے ہیں فحش کام، کوئی فحش کام، او یا ظلمو یا کوئی ظلم، انفسہم اپنے نفس پر، ان کے نفس پر، وذکر اللہ اور ذکر کرو اللہ کا. وَإِذَا قَضَيْتُمْ اور نہیں، جب وذکر اللہ نہیں ہے، ذکر اللہ، تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا. ذکر اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم ادا کرو
کر لو، کر چکو. جب تم ادا کر لو مناسککم مناسک حج کے تمہارے، ارکان. ہاں تمہارے، کم تمہارے. ہاں تمہارے حج کے ارکان. فذکر اللہ پس ذکر کرو اللہ کا. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہم کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے تعالو تو عمل کرو تعالو آؤ، ٹھیک ہے، تو جب بلایا آؤ جاتا ہے، ہاں آؤ، کہ آؤ، تو آؤ الا ما طرف جو کچھ انزل اللہ اللہ نے نازل کیا. و الا رسولی اور رسول کی طرف. رأیتا اور آپ نے دیکھا آپ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں منافقین کو یصدون منہ پھیرتے ہیں ان کا صدودن سختی کے ساتھ. ان کا، ان کا تم ان، سے ہاں آپ سے. آپ سے سختی کے ساتھ. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہتے ہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لہم ان سے یا ان کے لیے ہاں ان سے. ان سے تعالو آؤ الہ ما انزل جو کچھ نازل کی اللہ نے وَإِلَى رسولی اور رسول نے اور قالو رسول کی طرف، رسول کی طرف قالو کہتے ہیں حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے ماں جو وجدنا علیہ حسبنا آبا اللہ نہیں ہے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے. کافی ہے ہمارے لیے جو وجدنا کیا میں نے جو پانا، وجد مطلب پانا، جس پر ہم نے پایا، جس پر ہم نے پایا علیہ اپنے آبا و اجداد کو. وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کو یخوضون آپ جو نے دیکھا یا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو عیب جوئی کرتے ہیں فی آیاتنا آپ کی ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اعراض کرے ان سے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک. بس اعراض کرے ان سے. جی جی سائمہ مصطفیٰ آپ پڑھیے گا. وَاذْکُرُوہ ہو یاد کرو اسے کما جیسے ہداکم ہدایت دی کس نے تمہیں ہدایت دی؟ وَإِن ہدا، کُنتم ہدا دو زبر کا ترجمہ ہے نا، یعنی کہ اس نے ہدایت کی تمہیں. ہداکم اس نے ہدایت کی تمہیں وَإِن اور اگر تم ہو تم من قبل ہی اس سے پہلے لامن الضالین گمراہوں میں سے. تھے تم، والذین اور تھے تم گمراہوں میں سے. والذین اور جن لوگوں نے اذا جب فعلوا کیا فاحشاتن برا کام اور جب لوگوں نے جو کرتے ہیں، کرتے جب ہیں کرتے ہیں نا، اذا ایسا کی وجہ سے. اذا فعلوا جو کرتے ہیں فاحشاتن فحاشی او ظالموا یا ظلم انفسہم اپنے آپ پر ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. فیضا اور جب قضائی تم ادا کر کرتے لو ہیں فیضا نہیں، جب تم ادا کر لو، پورے کر لو، ٹھیک ہے. حج اچھا میں بات ہو قضائی رہی تم ادا مناسککم حج کے ارکان فذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لاہم ان کو تعالو آؤ الا
طرف مانزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو یصدون منہ پھیرتے ہیں ان کا اس سے صدودن سختی کے ساتھ، اس سے آپ سے سختی کے ساتھ. اچھا وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آؤ، کہا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، قالوا کہتے ہیں حسبنا کافی ہے، ما جو جس پر وجدنا پایا، علیہ اس پر، ابانا اپنے آبا و اجداد کو. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھتے ہیں الذین جن لوگوں نے یخوضون ایب جوئی کرتے ہیں فی آیاتنا آپ کی آیات میں، ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عنہم آپ ان سے اعراض کیجئے. بس ان سے اعراض کیجیے. ماشاء اللہ مسجد فضل بارک اللہ فیک. جی سسٹر شمیم آپ پڑھیے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کاہلی سے، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا اور جب تم ادا کر لو یا کرتے کو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، کھڑے اور بیٹھے. وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنی پہلوؤں پر یعنی کہ پہلوؤں پر لیتے ہوئے اپنے پہلوؤں پر لیتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے جب تم اٹھو، ٹھیک ہے، اب تم سب کھڑے ہو نماز کی طرف تو دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى مَرَافِقِ اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، نہیں یعنی اپنے ہاتھوں کو مرافق سوری اپنے انگلیوں ہاتھوں تک. کو، ایدیکم میں اوپر دیکھ رہی ہوں، سوری. ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو الا طرف المرافق اپنے کوہنیوں تک. وامسو برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم اور اپنے پاؤں کو، دو لوگوں کو آگے ہوگا، پاؤں کو اور اپنے پاؤں کو اغسلو دھو لو. جی ٹھیک، جزاک اللہ مسجد فضل بارک اللہ فیک. سسٹر زمزم آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَامُوا اور جب قاموا کھڑے ہوتے، قائم کرتے ہیں، جب وہ قائم کرتے ہیں جب یا کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب وہ قائم کرتے ہیں الی صلاتی نماز، کھڑے ہوتے ہیں لکھا ہوا بھی ہے نا، کھڑے ہوتے جی ہیں. اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالی تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے. تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم قائم کرو صلاۃ نماز، فَاذْكُرُوا جب پس تم ذکر ادا کرو. کر لو، قضیتم ادا کر لو. جی فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم ادا کر لو صلاۃ نماز، فَاذْكُرُوا پس ذکر کرو اللہ کا، قیامًا اور قیام کرو، قیامن کھڑے ہو وقعودا کے. یہ جو من ہے نا یہ حالت بتا جی رہا ہے کیسے ذکر کرنا ہے، کس حالت میں، کھڑے ہو کر یا کھڑے ہو کر بیٹھے اور ہوئے، ٹھیک ہے. بیٹھے ہوئے، وعلا اور جنوبکم اپنے پہلوؤں پر. جی یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم اٹھو، الی صلاتی نماز کی طرف، فاغسلوا پس دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو،
एला इलल एलल मराफी कोहनियों तक वमसाहु बिरूसिकुम और वमसाहु मसा और करो, मसा करो अपने सिरों का वर्जुलाकुम और पैरों का हाँ, और अर्जुलकुम और अपने पैरों का। अच्छा, और अपने एक पैरों चीज का। आप लोग ना सबके लिए बात कह रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा इस बात का ख्याल किया कीजिए पढ़ते हुए कुरान को, कि जो एक पढ़ी हरकत होती है ना, हा, इसको खींचना नहीं है हमने, बस इसको जल्दी से पढ़ के वुजू, ये जैसे वाव से पहले पेश है तो ये थोड़ा सा खींचेगा, एक कैसे, जैसे एक उंगली आप खोले, वुजू हकुम, ठीक है, ये वुजू हकुम नहीं है, ठीक है, तो वुजू, जी तो इस तरह का ख्याल वजूहकुम करें। हाँ, वुजूहकुम, ये जल्दी से पढ़ लेना है, वजूहकुम ठीक है। सिर्फ जी खींचने हल्के से कौन से हैं, वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले जबर और या से पहले जेर, ठीक है, ये है जी जिसमें आपको थोड़ा सा लंबा करना होता है, वो भी ज्यादा नहीं। और ये तो पता है ना हमको, ये मद है, इनको खींचना होता है, तो बस ये छोटी, जी इनसे मायनों में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमने जरा सा इसको आपने हा पढ़ दिया ना, तो इसका मतलब है कि हा के साथ अलिफ लगा दिया, तो उसके मायने जी अलग हो जाएंगे। तो बस ये पढ़ी हरकत को हमें जल्दी से पढ़ के आगे पढ़ना है, ठीक है। जो सिर्फ अगर जी सिंगल जबर है, जेर है, सिर्फ जो वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले जबर और या से पहले जेर, ठीक है। और ये जो जी खड़ी हरकत होती है ना, ये जैसी ये वाली खड़ी हरकत, खड़ी खड़ी अलिफ, ये भी हमें खींचना होता है थोड़ा सा। तो फिर इंशाल्लाह इस पे या भी आप लोग देखें, ठीक है जी जी। जजाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। जज़ाक सिस्टर आसिया आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा फ़क़ालू है? फ़ाहिशतन ये क्या पढ़ा आपने? फ़क़ालू हाँ, फालू, ऐसा लगा काफ निकला है। नहीं फ़क़ालू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरल अमरा अमरना अमरना, अमरना बिहा कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फाशा। और जब कालू उन्होंने कहा, उन्होंने कहा बस नहीं है, अच्छा, फालू और जब वो जब करते कहा हैं, तो जब करते हैं कोई फाहिशा, कालू उन्होंने कहा, वो कहते हैं, वो कहते हैं, और हमने पाया, और आ, नहीं है ये वाव, और नहीं है अच्छा ये, इसी का है, वजद का है। अच्छा हम पाया हमने हम्म, अलैहा हम पर, इस पर, किस पर, इस अच्छा फहाशी को, ये जी हमारे अच्छा इस पर हमारे बाप दादा, हम्म, वल्लाहु और अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह ने हुक्म काम दिया, करे, अच्छा अल्लाह ने अल्लाह हुक्म ने दिया हुक्म है हमें दिया इसका, इसका, कुल कह दीजिए, बेशक अल्लाह नहीं हुक्म देता फाशी काम का। हम्म, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, बस जब आया आती है, आया नवाजी आया उन आती पर है, नहीं नहीं, हसना कोई आती भलाई, है उनके वो पास कोई कहते हैं भलाई, कोई भलाई उनके पास, कालू वो कहते हैं, लना हमारे लिए, ये हमारे हाजी लिए है। उससे ये हमारे लिए, व इजा किरिया अल कुराना फस्तामी, और जब फस्तमिउ, पढ़ी जाती है, अच्छा समीउ, जब पढ़ी जाती है कुरान, जब पढ़ा बस जाता है कुरान, पढ़ा जाता है कुरान, बस गौर से सुनो, लहू व लहू अंसीतु, मतलब, लहू किसकी तरफ, बस गौर से सुनो उसे, गौर से सुनो उसे, खामोशी से, लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम रहम किए जाओ। अच्छा ताकि तुम रहम किए जाओ।
وہ ایزا صحیح ہے نا بھائی؟ جی جی بالکل. ہلو جی ہاں. جی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ و ازل جہنم سیرت، اور جب سعیرت. بھڑکائی گئی سوئیرت، اچھا، اور جب بھڑکائی گئی جہنم، و کب ازل بھڑکائی گئی؟ جنات، جب اذا ہوگا تو پھر فیوچر میں جائیں گے نا، اب آخرت کا ذکر ہو رہا اچھا، ہے. جب بھڑکائی جائے گی جہنم، جی. و ازل جنات اجلیفت، اور جب قریب آئے گی جنت، قریب لائی جائے گی جنت. اچھا لائی جائیں گی، اچھا، اور جب لائی جائے گی جنت قریب، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنا بوجھ. صحیح باجی. جی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کشادہ ہو جائے گی، کر دیے جائیں گی. فَإِذَا جَاءَتْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب کڑکڑائی آواز آئے گی. کیا بجی؟ جی جب آئے گی کڑکڑانے والی آواز. آواز، اچھا. وَإِذَا زُوِّزَتْ، اور جب، رجت الارض، اچھا، رجت الارض رجا. اور جب، کیا یہ، اور جب جنبش دی جائے گی زمین اچھا، سختی سے. اور جب جنبش دی جائے گی زمین سختی سے. جزاک اللہ. اچھا میں آپ کو یہ والی سلائیڈ پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد ہم سیشن کو یہی سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. منڈے سے ہم نا اسی کی جو سلائیڈز رہ گئی ہیں وہ پڑھیں گے، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو پھر اب ظہر کا بھی ٹائم شروع ہو جائے گا. تو ایک بار میں یہ آیت سلائیڈ آپ کو پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ایک بات پوچھنی تھی. جی جی. یہ جو لعلکم ترحمون ہے، آپ نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ جی آپ نے کہا تم رحم کیے جاؤ. دونوں چیزیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا تم رحم کیے جاؤ. ٹھیک ہے نا یہ؟ ٹھیک. جی جی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی فحاشی، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہا ہم نے پایا اس پر، اس فحاشی پر، کس کو؟ آباءنا واللہ امرنا بہا ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اس پر، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا، یعنی اس فحاشی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایسا کرنے کا. قل کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یعنی کہ قل کہہ دیجئے بے شک اللہ نہیں حکم دیتا فحاشی کا. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی نیکی، ٹھیک ہے، پہنچتی ہے انہیں کوئی نیکی، کوئی بھلائی، تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن پس غور سے سنیے اسے، وَأَنصِتُوا اور خاموشی سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی. وَأَخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب نکال دے گی زمین اپنا بوجھ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کشادہ کر دی جائے گی. وَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ، اور جب آ جائے گی کڑکنے والی آواز. وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، اور جب جنبش دی جائے گی زمین سختی سے. جنبش کا مطلب کیا بجے؟ جھنجھوڑنا، زمین کو ہلایا جائے گا. ہلایا جائے گا. جزاک اللہ. بدی 17 آیت کا بھی پلیز ایک دفعہ بتا دیجیے. جی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم اٹھو الی صلاتی، نماز کے لیے یا نماز کی طرف.
فَاغْسِلُوا پس دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى مِرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ ٹھیک ہے، اور اپنے پیروں کا۔ تو یہ آج کی آیات تھیں۔ اب یہ 2 آیات کی سلائیڈز رہ گئی ہے، یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی، آپ پریکٹس کیجئے گا، کوشش کیجئے گا، کیونکہ اس میں آگے سارا یہ جو منظر ہے نا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب بادل چلائے جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جبال پہاڑ کو کہتے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی کہ اپنی حدوں کو توڑ کے وہ آگے آ جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب نفسوں کو ملایا جائے گا، جانوں کو ملایا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ کے سبب تو قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اور جب ہلائی جائے گی زمین شدت سے، جب ہلائی جائے گی زمین اس کو شدت سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح اور جب آج گئی یا آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح۔ جی تو یہ بس 2 آیات کی سلائیڈ رہ گئی ہیں، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کی پریکٹس کر لیں۔ یہاں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا رحمن يا رحيم يا كريم سب پر اپنا رحم فضل کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہم تیرے لیے تیری قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا دل اس کے لیے کشادہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ضالین میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھا سچا سیدھا راستہ، وہ راستہ جو صرف آپ کی طرف لے کر آتا ہے، وہ راستہ دکھائیے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کی ذہنوں کی، ان کی سوچ کی، ان کے دل کی، ان کے عمل کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کا تعلق بہترین لوگوں سے جوڑ دیجئے۔ یا اللہ ہمارا تعلق بہترین لوگوں سے جوڑ دیجئے، ایسے لوگوں سے جوڑ دیجئے یا اللہ ہمارا تعلق جو ہر دم ہمیں آپ کی یاد دلائیں، جو ہر دم ہمیں آپ کی یاد دلائیں، جو آپ سے جوڑیں، جو آپ کے دین سے جوڑیں، جو آپ کی فکر سے جوڑیں۔ یا اللہ ہمیں بہترین دوستوں سے واسطہ پڑھوائیے۔ یا اللہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بہترین دوست جو ہمیں آخرت کی فکر کی طرف راغب کریں، ایسے دوستوں سے ملائیے، ایسے ساتھیوں سے ملائیے یا اللہ جنہیں ہماری دنیا سے زیادہ ہماری آخرت کی فکر ہو۔ یا اللہ یہ بہنیں جو قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کی جانوں میں، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ان کی جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرمائیے۔
یا اللہ یہ جس پریشانی سے گزر رہی ہیں تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان کی اس پریشانی کو اپنے فضل سے دور کر دیجئے، ان کی جانوں میں، ان کی مال میں، ان کی صحتوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، ان کی اولاد کو، ان کے ازواج کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنائیے، یا اللہ ایسے لوگوں کو ان سے جوڑ دیجئے کہ جو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ مرتے دم شہادت کا درجہ عطا فرمائیے، یا اللہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے، جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائیے، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اپنا فضل، اپنا کرم نازل فرمائیے، یا اللہ دنیا کی اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائیے۔ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجئے، یا اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہم سے خود دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ آخرت کا جو ابھی منظر ہم نے دیکھا ہے، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے لیے ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت اہم ہو جائے، یا اللہ ہمیں ایمان کے اس درجے پہ پہنچا دیجئے جہاں ہمیں اپنی دنیا بنانے کی فکر نہ ہو، ہمیں آخرت کی فکر ہو، یا اللہ ہم بہت دنیا میں گھرے ہوئے، صرف تو ہماری مدد کر سکتا ہے، یا اللہ قدم قدم پر اتنی دنیا کو، اتنی آخرت کی کو جو ہے، وہ جہنم کو جو ہے اتنی اچھی چیزوں سے آپ نے گھیر لیا، یا اللہ ہمارے ایمان ایسے نہیں ہیں، ہمارے ایمانوں کو مضبوطی عطا فرمائیے، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم صرف تیرے فضل، تیرے کرم سے ان چیزوں سے رک سکتے ہیں۔ ہر قدم پہ ہمارے لیے ایک نیا فتنہ کھڑا ہے، ہماری اولادوں کے لیے فتنہ کھڑا ہے، سوچ کا فتنہ، عمل کا فتنہ، ہر چیز کا، یا اللہ ہمیں اپنے فتنوں سے محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، یا اللہ بہت رنگینیاں ہیں، بچانا بہت مشکل ہے، صرف تیری مدد ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ یا اللہ تکبر سے بچائیے، یا اللہ علم کے تکبر سے بچائیے، یا اللہ ہر چھوٹے شرک سے، ہر چھپے ہوئے شرک سے بچائیے، یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے، ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ تو جانتا ہے، صرف تیرے فضل، تیرے کرم سے ہی ہم اس بیڑے کو پار کر سکتے ہیں، ہماری مدد فرمایا اللہ، تو جانتا ہے ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہم بہت گناہگار ہیں، ہم نہیں سہ سکتے، ہم تیری سختیاں نہیں سہ سکتے، ہم نہیں سہ سکتے، ہمارے ایمان ایسے نہیں ہے، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیے، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیے، ہم سب پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں، پھر بھی ہم اس راستے پہ نہیں چل پاتے، پھر بھی ہم وہ چیزیں نہیں چھوڑ پاتے، پھر بھی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یا اللہ یہ سارے فکریں، یہ ساری چیزیں ہمارے دل سے نکال دیجئے، آپ نکال دیجئے، ہم نہیں نکال سکتے، آپ نکال دیجئے، دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دیجئے، ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ نہیں ملے ہمیں دنیا میں کوئی تو ہم شکوہ نہ کریں، کیونکہ ہم تجھ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ جو دنیا میں نہیں دیا تو نے ہمیں آخرت میں بہترین دینا، مگر اس پہ صبر کرنے والا بنا، اس پہ ہمیں اطمینان دینے والا بنا کہ آخرت میں دنیا میں کچھ نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، یا اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنا، محبت ڈالتے ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں محبت، ہمیں بہترین تربیت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں ایسے مسلمان چھوڑ کے جائے دنیا میں جو نبی جو امام مہدی کے لشکر کے سپاہی بنے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔